بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وقال تعالی ان اللہ بریء من المشرکین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ناظرین کرام، اصل میں آج کی اس ویڈیو کلپ کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کے پرائم منسٹر نے ایک لوگوں سے درخواست کی ہے، وہ قانون نہیں ہے بلکہ درخواست ہے، تو کیا اس درخواست پر ہر مسلمان کو عمل کرنا ضروری ہے؟ اور اس درخواست پر عمل کر کے کیا وہ مسلمان بھی رہ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ اپنی جگہ ایک اہم سوال ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ یہ بات کہی جائے کہ پرائم منسٹر نے یہ بات کیوں کہی اور کس دن کے لیے کہی، 5 اپریل میں 9 بجے رات کو 9 منٹ مانگے ہیں تمام ہندوستان کے دیش واسیوں سے، ناگرکوں سے، ہر ایک ہندوستانی شخص سے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اس وقت نوراتری کے دن چل رہے ہیں، ایام چل رہے ہیں۔ نوراتری کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں ایک مشہور تہوار ہے جو ہندوازم میں، ہندو دھرم میں منایا جاتا ہے۔ نوراتری اس کو کہتے ہیں جو 9 دن، 9 رات اور 10 دنوں کے درمیان طاقت کی دیوی یعنی مہالکشمی اور سرسوتی درگاہ کی 9 روپوں کی پوجا کی جاتی ہے، اور 10ویں دن دشہرا منایا جاتا ہے۔ یہ ایک الگ تہوار ہے۔ نوراتری سال میں 4 مرتبہ آتی ہے، یعنی 4 مہینوں میں آتی ہے، پوس میں، چیتر میں، اساڑھ میں اور اشون میں۔ اور چیتر میں کی 9 تاریخ کو رام جنم بھومی بھی ہے، یعنی رام کی پیدائش بھی ہوئی ہے، اس لیے رام نومی بھی بنائی جاتی ہے۔ اب 25 مارچ سے وہ ایام شروع ہو گئے، چونکہ چیتر کے دن چل رہے تھے، اب وہ ختم ہو گئے۔ تو اصل میں اس کے پیچھے پردہ یہ ہے کہ اب چونکہ رام جنم نومی بھی نہیں منائی گئی، رام نومی بھی نہیں منائی گئی، اور لکشمی دیوی کی یہ پوجا بھی دھوم دھام سے نہیں ہو سکی، تو اب اس کے پیچھے بات یہ آ گئی کہ 2 اپریل کو وہ منائی جانی تھی، لیکن اب وہ وہاں سے آگے ہو گئی۔ جب آگے ہو گئی تو اب اس کا خمیازہ پورا کرنے کے لیے، اس کے نقصان کی بھرپائی کے لیے 4 تاریخ میں برت رکھا جائے گا، اور پھر 5 تاریخ میں لکشمی دیوی کی اس پوجا کا اس انداز سے یہ ڈھنڈورا پیٹا گیا ہے، اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ تمام دیش واسی اس کام کو کریں، یعنی 9 بجے اپنے گھر کی چھت پر یا کھڑکی پر، بالکونی میں یا گھر کے دروازے پر آ جائیں اور اپنے گھر کی تمام لائٹوں کو بند کر دیں، اور پھر دیا
یا موم بتی یا موبائل کی فلیش لائٹ یا ٹارچ جلا کر کے 9 منٹ ہر ہندوستانی یہ ثبوت پیش کرے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہوگا کیا؟ اصل میں چونکہ جب ان دیوی دیوتاؤں کی پوجا کا یہ وقت شروع ہوگا تو اس وقت یہ ہندوازم کا اپنا خیال ہے کہ اندھیرے میں جس طرح سے روشنی سے نفع اٹھایا جا رہا ہے، اندھیرے کے بعد روشنی آ رہی ہے، تو اس طرح ہم اس وبائی آسمانی مصیبت سے چھٹکارا پا کر ایک اچھی زندگی کی طرف آ جائیں گے۔ تو کیا مسلمان اپنے اس عقیدے کے ساتھ قائم رہے گا جس کے ساتھ ایک غیر مسلم قائم ہے؟ نہیں، اس پر مسلمان کو قائم نہیں رہنا چاہیے۔ اگر مسلمان اس پر قائم ہوگا تو پھر وہ دائرہ اسلام سے نکل کر دائرہ کفر میں داخل ہو جائے گا اور اس کے اعمال تمام کے تمام رائے گا اور ضائع ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے۔ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، نہ دنیا میں اس کے اعمال کسی کام کے رہیں گے، نہ آخرت میں اس کے اعمال سے کچھ نفع ہونے والا ہے۔ کیا ہوگا؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی سے فرمایا تھا، اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا من ہن یا رسول اللہ، وہ کیا چیزیں ہیں جن سے اپنے آپ کو میں بچاؤں؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِقْتَ، اگرچہ تجھے کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِقْتَ، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تجھے جلا کر کے بالکل ختم کر دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو واضح انداز میں بیان کر رہے ہیں قرآن میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کریں گے اور مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو ہندوازم کی اس رسوم، ان بدعات، ان خرافات پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ ایک مسلمان جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہنے والا ہے اور امت کا دم بھرنے والا ہے، کلمہ توحید پر جینے والا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکلے گا اور دائرہ کفر کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے اس کو اپنے آپ کو اس غلط حرکت سے بچانا ہے، اور شرک کرنے والوں سے پھر صاف صاف اللہ کا اعلان ہے، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں سے بری ہے۔ اب جو آدمی دائرہ کفر میں چلا گیا ہے، شرک میں چلا گیا ہے، تو اس نے جو اعمال دائرہ کفر میں داخل ہونے سے پہلے کیے تھے، اس کی نمازیں ہیں، اس کی زکوٰۃ ہے، اس کا حج ہے، اس کے عمرے ہیں اور نفلی صدقات ہیں، اور اسی طرح سے جو بھی اچھے اعمال ہیں اس کے، وہ تمام کے تمام رائے گاہ ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کا کچھ ثواب آخرت میں ملنے والا نہیں ہے اور نہ دنیا میں اس کا کچھ بدلہ ملے گا۔ اس لیے ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہی زندگی گزاریں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہندوستان کے پرائم منسٹر ہیں، پردھان منتری ہیں، بڑے ہیں، ان کی بات سر آنکھوں پر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہر وہ چیز جو ان کا حکم نہ ہو تو اس پر ہم بے وقوفی کی طرح بس دھکتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ کیا یہ چیز اسلام میں ہے بھی یا نہیں ہے۔ اس چیز کا موازنہ اسلام سے ضرور کرنا چاہیے اس انسان کو جو اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اچھی اور سچی ذہنیت رکھتا ہے، اس کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے، اور کسی بھی حکم کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ حکم ہمیں شریعت کے خلاف تو نہیں لے جا رہا ہے۔ بعض لوگوں سے
میری باتیں ہوئیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کام نہ کیا جائے، لیکن چونکہ ہندوستان کے پرائم منسٹر کا حکم ہے تو اس لیے ہم لوگ اس وقت ترنگا لہرائیں گے۔ میں صاف صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت نہ ترنگا لہرایا جائے، نہ اپنے گھروں کی لائٹوں کو بند کیا جائے، اور نہ اس طرح سے ٹارچ جلائی جائے۔ صرف اور صرف اللہ سے مانگا جائے، اللہ ہی بیماری کو ختم کرنے والے ہیں اور اللہ ہی پورے عالم میں بیماری کو پھیلانے والے ہیں۔ اللہ کے سوا نہ کسی میں طاقت تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اللہ کے سوا جتنے دیوی دیوتا ہیں سب جھوٹے ہیں، باطل ہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ میں طاقت ہے۔ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ اللہ ہی کی مرضی سے بیماری آئے گی اور بیماری انسانوں کو لگے گی، اللہ ہی کی مرضی سے بیماری ختم ہوگی اور انسانوں کو نہیں لگے گی۔ یہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، کسی دیوی دیوتا میں کوئی طاقت نہیں ہے، کسی بھی قسم کی ذرہ برابر بھی طاقت نہیں ہے۔ وہ تو اپنے اوپر بیٹھے ہوئے ایک مچھر کو نہیں اڑا سکتے، ان دیوتاؤں کی تو یہ حقیقت ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی دیوی دیوتا سے کوئی پرارتھنا، کوئی پوجا اور کوئی دعا اور کوئی بھکتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں صرف اور صرف دعا اللہ سے مانگنی ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اس موقع پر دعائے حضرت یونس علیہ السلام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اتنی اندھیریوں میں سمندر کی تہ میں گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جرم کیا ہے اپنی جان کے اوپر، آپ کی ذات پاک ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، آپ کی ذات پاک ہے، آپ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں اور اس وقت میں کچھ بھی نہ کریں، صرف اور صرف اللہ سے مانگیں، دن میں بھی مانگیں، رات میں بھی مانگیں، نمازوں کا اہتمام کریں، صدقات، نفلی صدقات کا بھی اہتمام کریں۔ اور اس موقع پر یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کا خیال رکھیں۔ ہمارے علاقے میں، بستی میں، محلے میں کوئی غریب ہے، بھوکا ہے، مزدور آدمی ہے، جس کے پاس کمانے کا جو اس کا ذریعہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب اس کے بچے بھوکے ہیں، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے صاحب ثروت لوگوں کو، تاکہ وہ جب ان کے پیٹ بھریں گے، بھوک کی شدت ان کی ختم ہوگی، وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر کے اللہ کو پکاریں گے، اس سے پھر عالم کا نظام بدلے گا۔ عالم میں آنے والی بیماری ان غریبوں کی دعاؤں کی برکت سے ٹلیں گی، وہ اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعاؤں کو رائگاں نہیں کرتا، رد نہیں کرتا، واپس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایسے موقع پہ اس طرح کے کام بھی کریں اور دعا و استغفار کو اپنا زندگی کا حصہ بنائیں، اور ابھی ہی نہیں، صرف اور صرف اسی وقت ہی حصہ بنانا ہے، بعد میں نہیں، اس اللہ کو بعد میں بھی پکارنا ہے، اب بھی پکارنا ہے، وہی اللہ ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں کہ امن کا مستحق کون ہے؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو یہ بتائیے کہ امن کا مستحق کون ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں خود اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو شرک کی بو اپنے اعمال میں نہیں آنے دیتے، جو نمازیں بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، جو دعائیں بھی اللہ سے کرتے ہیں، جو روزے بھی اللہ کے لیے رکھتے ہیں، جو حج بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، جو زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دیتے ہیں، دن کے تمام رات کے، دن کے، صبح کے، شام کے، جلوت کے، خلوت کے، تنہائیوں کے اور مجمع عام کے سامنے کے ہر ایک عمل جن کے صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوتے ہیں، وہ معبود بھی اللہ ہی کو مانتے ہیں، مسجود بھی اللہ ہی کو مانتے ہیں، خالق بھی اللہ ہی کو تسلیم کرتے ہیں، وہ لوگ امن کے زیادہ مستحق ہیں اور وہی لوگ راہ راست پر ہیں۔
اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے اگر ہم راہ راست پر رہنا چاہتے ہیں تو پھر شرک کی اس بیماری سے ہم لوگ بچیں اور شرک کی ذرہ برابر آمیزش اپنے اعمال میں نہ آنے دیں۔ اگر شرک کی بو یا شرک کی ملاوٹ ہمارے اعمال میں آ جائے گی، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ہمارے اعمال رائگاں ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ان کا کوئی اجر ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ بس اس وقت میں یہی باتیں عرض کرنی تھی، ان باتوں پر عمل کریں اور اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق، آپ کی سنتوں کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور اگر کسی چیز میں، کسی مسئلے میں، کسی بھی کام میں کوئی الجھن، رکاوٹ، کوئی دقت، کوئی پریشانی کسی بھی قسم کی آتی ہے، علماء سے رجوع کریں، انشاءاللہ علماء قرآن و سنت کے مطابق اس کا حل ہمارے سامنے پیش کریں گے تاکہ ہم لوگوں کے اعمال باطل اور رائگاں نہ ہوں۔ بس اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس وقت، اس دن کسی بھی طرح کی کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کے اعمال کو باطل اور رائگاں ہونے سے محفوظ فرمائے اور شرک کی بو سے اور ہر طرح کی، ہر قسم کے شرک سے، شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو، اس سے مکمل حفاظت فرمائے اور صرف اپنی ذات پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔